औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जी मोहम्मद बिलाल रज़ा आप सभी के सामने हाज़िर खिदमत हूँ। उम्मीद है कि आप सभी देखने वाले सुनने वाले ठीक ठाक होंगे और अपनी खूबसूरत ज़िंदगी में पुरसुकून होंगे। सो आज का जो टॉपिक हम ज़ेर गौर लाएंगे वो वालिदैन के बच्चों और सिबलिंग्स में से छोटे बहन भाइयों की बेहतरी के हवाले से, जो ज़ाती शख्सियत में बेहतरी होती है उसके हवाले से। देखें जी, रब्बुल अज़ीम ने हर इंसान को ज़हनी सलाहियत नवाजी हैं। एक इंसान जब बेहतरी के लिए कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं अगर मुस्बत कोशिशें कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं कामयाब होता है। इसी तरह एक इंसान में जब बिगाड़ पैदा होता है तो वो इंसान बिगाड़ को सुधार सकता है, चाहे वो ज़ाती सेक्शन में हो, चाहे वो गिरदोनवा में अपने अजीज़ों के लिए हो। इसी तरह वालिदैन को हमेशा बच्चों की फ़िक्र होती है, बड़े बहन भाइयों को हमेशा छोटे बहन भाइयों की ज़ाती शख्सियत में बेहतरी की फ़िक्र होती है कि वो बाअदब हों, बाइखलाक हों, उनमें अच्छे आदाब हों, उनका तर्ज़ ज़िंदगी अच्छा हो, वगैरह वगैरह। इसी तरह देखिए जी ज़रा, अब अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि वालिदैन के जो बच्चे होते हैं वो गलत रूट की तरफ चल पड़ते हैं, यानी कि जो उनकी ज़िंदगी में जो उनकी प्रायोरिटीज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं गलत हो जाती हैं। बच्चे नासमझी की उम्र में होते हैं। इसी तरह जो सिबलिंग्स में से जो छोटे बहन भाई होते हैं उनका भी ये होता है। इनके जो बड़े बहन भाई होते हैं वो एक तरह से पेरेंट्स का रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो वालिदैन और बड़े बहन भाइयों को कहीं ना कहीं इनकी फ़िक्र होती है बच्चों, अपने छोटे बहन भाइयों की या बच्चों की, कि वो क्यों गलत रूट की तरफ हैं, वो क्यों अच्छाई की तरफ क्यों नहीं पलटते। तो इस हवाले से वालिदैन और बड़े बहन भाई टाइम टू टाइम कहीं ना कहीं उनकी बेहतरी के लिए कोशिशें करते हैं, उनको डांटते भी हैं, उन पर गुस्सा भी करते हैं। सो मैं एक अर्ज बात करता चलूँ। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें कोई दो चार चीज़ें हैं, वो चीज़ें शायद मुख्तलिफ होंगी लेकिन फाइनली वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपस में रिलेट कर रही होंगी। सो पहली चीज़ तो ये है कि ये कुदरती चीज़ है। कुदरत ने हर इंसान को सलाहियत नवाजी है, हर इंसान को, कोई भी इंसान है, कि एक इंसान के अंदर ये सलाहियत है कि एक इंसान कॉन्फिडेंस और अनकॉन्फिडेंट रवैया पहचान जाता है। यानी कि उसके सामने कोई इंसान है, उसके सामने कोई चीज़ है, कोई रोल प्ले कर रही है, उसके जो अंदर जो आदाब हैं, उसके जो तर्ज हैं, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है या अपने कॉन्फिडेंस की कमी है या फिर अनकॉन्फिडेंस, यानी कि तो वो इंसान पहचान जाता है। ये एक नेचर है। अब वो इंसान उम्र के किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो एक बुढ़ापे में हो, चाहे वो एक बालिग इंसान हो, एक अच्छी उम्र में हो, चाहे या फिर वो बच्चा हो, बच्चे भी कॉन्फिडेंस और लेस कॉन्फिडेंस को इजीली पहचान जाते हैं। और ये कुदरती अमर है कि हम इंसान जब सामने वाले का कॉन्फिडेंस या लेस कॉन्फिडेंस देखते हैं तो उसी हिसाब से सामने वाले को रिस्पॉन्स करते हैं, उसी हिसाब से। यानी कि सामने वाले का जो रवैया होगा, कॉन्फिडेंस होगा, तो यकीनी तौर पर अगर वो हमसे मुखातिब है तो उसका जो कॉन्फिडेंट रवैया है हम पर बासर रहेगा। हम उसकी बात को मुमकिन है कि वैल्यू दें अगर वो बात हमारे हक़ में अच्छाई की कर रहा है। अगर वो हमारे हक़ में, अगर हम गलती पर हैं, अगर सामने वाला कॉन्फिडेंट होकर हमसे मुखातिब है, हमारी बेहतरी के लिए कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं हम पर सख्ती भी कर रहा है, तो यकीनी बात है कि वो चीज़ हम पर बासर साबित होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनली हमारे दिलो दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी कि सामने वाला कॉन्फिडेंट है, उससे अपने आप पर इत्मीनान है और वो कहीं ना कहीं इस तकदो में है कि हम बेहतर हों। इसी तरह एक इंसान जब लेस कॉन्फिडेंस का मुजाहरा करता है तो वो सामने वाला इजीली पहचान जाता है, चाहे वो इंसान कोई भी हो, रोल प्ले करने वाला, दोनों में से। तो इसी तरह हमारे बच्चे होते हैं, हमारे छोटे बहन भाई होते हैं, जब हम उनके सामने कम पूरी इत्मीनादी का मुजाहरा करते हैं तो इसीलिए उसको पहचान जाते हैं। फिर भरपूर मुमकिन है कि वो उसी हिसाब से ही वो रिस्पॉन्स करते हैं। अब लेस कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी मिसाल है गुस्सा। लेकिन ये गुस्से को हम सभी जानते हैं, गुस्सा हम कर भी लेते हैं, हम अक्सर इस अपनाइत में आ भी जाते हैं, लेकिन फाइनली कहीं ना कहीं हम मुस्बत हों, नेगेटिव हों, हम कहीं ना कहीं इस नतीजा पर पहुंचते हैं कि गुस्सा हमेशा बेअसर ही रहता है। गुस्सा हमेशा एक तरह से फाइनली हमें रेगरेट फील करवाने पर उकसाता है
یعنی کہ کہیں نہ کہیں یہ بے اثر ہوتا ہے اور مثبت اثرات اس کے نہیں ہوتے، اور اس کے لیے پچھتاوا ہی ہوتا ہے اس کے لیے غصہ کرنے سے۔ تو اگر بچوں کے حق میں، اگر ہم اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے حق میں اگر غصہ کریں، ان کی بہتری کے لیے ان کو اکسائیں، ان کو ڈانٹ پڑتال کریں، ان پر برسیں، تو یہ ظاہر ہے کہ جو ہم غصہ کر رہے ہیں یہ کہیں نہ کہیں ہماری ان کانفیڈنٹ ہونے کی ایک طرح کا سائن دے رہا ہے سامنے والے کو، وہ سامنے چاہے ہمارے بچے ہوں چاہے ہمارے چھوٹے بہن بھائی ہوں۔ سو ایسے میں ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، ہمارے چھوٹے بہن بھائی کیا کرتے ہیں، ان پر وہ چیز میکسیمم بے اثر ثابت ہوتی ہے، یعنی کہ ہمارا جو غصہ ہے ان پر بے اثر ہوتا ہے۔ اس میں ممکن ہے کہ وہ ہماری بیعت بھی کریں، ہماری بات کو اگنور کریں، کچھ بھی کریں، ہمارے ساتھ بحث کریں۔ اسی طرح ایک جو سائلنس ہوتا ہے نا، ایک سائلنس ایٹیٹیوڈ میں جو ہم غصہ کرتے ہیں، یعنی کہ ہمارے جو فیشل ایکسپریشنز ہوتے ہیں ان میں غصہ بھی ہوتا ہے اور پوری اعتمادی بھی ہوتی ہے۔ تو ایسے میں اگر ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں تو حضور والا بھرپور ممکن ہے کہ یہ چیز ہمارے بچوں پر، ہمارے چھوٹے بہن بھائیوں پر بہت با اثر ثابت ہوتی ہے۔ جی میں یہ اوورآل یہ بات کر رہا ہوں کہ بچوں پر جو ہم بہتری لانا چاہتے ہیں، اگر بچے نہیں مان رہے تو ان پر اگر ہم غصہ کرنا چاہتے ہیں تو غصہ ہم کیسے کریں؟ ہمارا مین مقصد، ہمارا جو آج کی چیز ہے، آج کی بات کا جو مین موٹیو ہے یہ ہے کہ ہم غصہ کیسے کریں۔ غصہ ہمیشہ پوری اعتمادی میں کریں۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غصہ کریں، میں دراصل کہہ رہا ہوں کہ بچوں کے لیے پوری اعتماد رویہ اپنائیں۔ معذرت اگر میں نے کوئی غلط اسٹیٹمنٹ بول دی ہو، سو بچوں کے حوالے سے ہمیشہ پوری اعتماد رویہ اپنائیں۔ اب حضور والا اگر ہم اپنے چہرے پر فیشل ایکسپریشنز غصے والے لا رہے ہیں تو تبھی یہ بھی تو ظاہر ہے نا کہ ہم کہیں نہ کہیں غصہ کر رہے ہیں۔ تو اس سے جو بہتر اور عظیم چیز ہے، جو ایک بہترین مثبت آؤٹ پٹ لائے گی سبھی کے لیے، ہمارے گرد و نما کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے، وہ کیا ہوگی؟ وہ ہوگی ایک بھرپور مثبت رویہ اپنانا۔ حضور والا جب بھی اپنے بچوں سے مخاطب ہوں، جب بھی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے مخاطب ہوں، جب بھی انہیں سمجھائیں، ان کو تھوڑی سختی کریں، تو آپ کہیں نہ کہیں یہ چیز اپنے دل و دماغ میں رکھیں کہ آپ کی اس اپنائیت میں کہیں نہ کہیں آپ کے اندر ایک بھرپور مثبت رویہ ہو۔ جو مثبت رویہ ہوگا آپ کے فیشیل ایکسپریشن سے جانا جائے گا، آپ کے الفاظ کے جو چناؤ ہوگا اس سے پہچانا جائے گا، آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہوگا اپنے بچوں کو، چھوٹے بہن بھائیوں کو سمجھانے کا، اس سے پہچانا جائے گا، اور فائنلی ڈائریکٹلی ایک اسے ریلیٹ کرے گا کہ اس سے پھر ہمارے چھوٹے بہن بھائیوں پر، ہمارے بچوں پر، جو والدین بچوں کو سمجھائیں گے، اس سے بچوں پر اثر زیادہ ہوگا، بچے ہماری بات مانیں گے، کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں مثبت ہو کر بچوں کو تعاون میں ہی وہ بات سمجھا رہے ہیں، تعاون میں مثبت ہو کر ایک کہیں نہ کہیں سنسیئر ہو کر بچوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی بات کہ ہمارے لہجے میں پیشنس ہوتی ہے، مثبت۔ ایک مثبت انسان کبھی بھی غصہ نہیں کرتا۔ سو بچوں کے لیے ہمیشہ مثبت رویہ اپنائیں، بچوں کے لیے ہمیشہ پوری اعتمادی اپنائیں۔ فائنلی دیکھیں جی ذرا، جو ایک مثبت اڈوپشن ہے، پازیٹیوٹی کی جو اڈوپشن ہے سیلف پرسنالٹی میں، یہ کہیں نہ کہیں اچھی آؤٹ کمس لاتی ہے۔ اس سے گرد و نما، ہماری ذاتی شخصیت، ہمارے گرد و نما کے جو عزیز ہوتے ہیں، ان کی ذاتی شخصیت میں بہتری آتی ہے، ہر طرف سے کہیں نہ کہیں بہتری آ رہی ہوتی ہے، یہ بات یقینی ہے۔ اور جو نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے کہیں نہ کہیں پچھتاوے کا باعث بنتا ہے، اور وہی بات کہ نیگیٹیوٹی میں جو ہمارے اندر منفی جو سوچ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں جا کر ہماری ذاتی شخصیت کو غصہ کرنے پر اکسا رہی ہوتی ہے، اور ہمارے لہجے میں جو ایک نرمی ہوتی ہے وہ اس کو دور کر دیتی ہے۔ تو یہ چیز بچوں پر بہت کم اثر کرتی ہے۔ آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ اگر ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں، اگر ہم چھوٹے بہن بھائی کو سمجھاتے ہیں، اگر ہم انہیں پیار سے سمجھائیں، ہمارے لہجے میں پوری اعتمادی ہو، سب سے بہتر ہمارے لہجے میں مثبت رویہ ہو، تو بچے ایزیلی وہ بات پک کر لیتے ہیں، بچوں کو وہ بات سمجھ آتی ہے۔ قدرت ہے کہ قدرت کہیں نہ کہیں جب ہم مثبت رویہ پر اپناتے ہیں تو قدرت کہیں نہ کہیں ہمارے لہجے میں، ہمارے الفاظ کے چناؤ میں، ہمارے فیشیل ایکسپریشن میں ایک مثبت اور مخلص رویہ شو کر رہی ہوتی ہے، جو چیز بہت باثر رکھتی ہے۔ نہ کہ ہم غصہ کریں، ہم بچوں پر برسیں۔ ہاں اگر آپ غصہ کرنا چاہتے ہیں، غصے کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، تو آپ بچوں کو سمجھائیں
پیشنس کے ساتھ بچوں پر برسیں نہ، اپنی لاؤڈ آواز نہ نکالیں. حضور والا یہ کوٹ ہے، آپ اپنے دل و دماغ میں یہ چیز بٹھا لیجئے کہ جو انسان لاؤڈ آواز میں، جو انسان چیختا چلاتا ہے، جو انسان لاؤڈ آواز میں غصہ کرتا ہے نا، مطلب اپنے گرد و نواح کے لوگوں پر برستا ہے، اپنے عزیزوں پر برستا ہے، وہ کہیں نہ کہیں اندر سے بھرپور انکانفیڈنٹ ہے، بھرپور. کیونکہ ایک انسان جو مکمل پور اعتماد ہوگا وہ کہیں پہ اندر سے غصہ نہیں کرے گا، وہ کبھی غصہ نہیں کرتا. ایون اگر وہ غصہ کرتا بھی ہے تو اس کے غصے میں بہت زیادہ سائلنس ہوتی ہے، خاموشی ہوتی ہے. اس کے غصہ اس کے فیشل ایکسپریشن سے شو ہوتا ہے. تو آج کا میں ویڈیو لمبی نہیں کرنا چاہوں گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم کسی اور نقطے پر بات چیت کریں گے. امید ہے کہ آپ اس چیز کو پک کریں گے، مثبت طور پر اس چیز کو اپنائیں گے، اس چیز کو عملی زندگی میں لاگو کریں گے. انشاءاللہ خوش رہیں اپنے بچوں میں، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں میں، سبھی فیملی والے خوش رہیں. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.